ماہ رمضان کے مہینے اور ماہ رمضان کے نام کی جو ہے وہ جو وجہ بیان کی وہ یہی کہ لِأَنَّهُ يَرْمِزُ الذُّنُوبَ، اس لیے ماہ رمضان کو رمضان کہتے ہیں کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ قرآن مجید بھی اسی مہینے نازل ہوا، انجیل بھی اسی مہینے نازل ہوئی، تورات بھی اسی مہینے نازل ہوئی، زبور بھی اسی مہینے نازل ہوئی، اس کے علاوہ اللہ نے وہ اسی مہینے میں نازل کی۔ ہماری احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رجب ماہ خدا ہے، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، لیکن ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان تمام مہینوں میں یعنی ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی باقی عمر کی بھی تضمین کرتا ہے، ضمانت دیتا ہے، اور اسے جو ہے وہ روز محشر، روز قیامت کی تشنگی سے جو ہے وہ نجات دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں جو ہے سب سے اہم چیز جو ہم اہل انتظار کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ماہ رمضان اللہ کا برکتوں، رحمتوں اور مغفرت والا جو مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو تمہاری طرف آیا، جس میں برکت ہے، رحمت ہے اور مغفرت ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے برتر ہے، اور جس کے دن تمام دنوں سے برتر، اور جس کی راتیں تمام راتوں سے برتر، اور جس کے لحظات تمام لحظوں سے برتر ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دعوت، اس کی مہمانی کی طرف دعوت ہوئے ہو، اور پروردگار کا جو ہے وہ لطف تمہیں شامل حال ہوتا ہے۔ اس مہینے میں تمہارے سانس جو ہیں وہ تسبیح بنتی ہیں، اور تمہارا سونا بھی عبادت بنتا ہے، اور تمہارا عمل جو بھی تم انجام دو گے وہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول، اور تمہاری دعائیں جو ہیں وہ مستجاب ہوتی ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے تمام لحظات میں پروردگار جو ہے وہ اپنے بندوں پر جو ہے وہ نظر رحمت کرتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس مہینے کی جو سب سے اہم ترین جو سعادت ہے اور فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ وہ لوگ جن پر جہنم تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر رات جو ہے وہ 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے جو ہے وہ آزاد کرتا ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اور پھر ہر روز جو ہے اسے جو ہے وہ 2 برابر کرتا ہے، اور پھر ماہ رمضان کی جو آخری رات ہے اس رات اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے میں جتنے آزاد کیے اس کے برابر جو ہے وہ آزاد کرتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر فرماتے ہیں مولا کہ جیسے ہی ماہ رمضان کی رات آتی ہے تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس رات جو بھی بخشش کو طلب کرتے ہیں خدا انہیں بخشتا ہے، اور اس کے بعد والی رات جو ہے وہ 2 برابر لوگوں کو جو ہے وہ بخشے گا، اور اسی طرح ہر رات جو ہے یہ بڑھتی جائے گی تعداد۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی تمام جو ساعتیں اور لحظات ہیں، اس میں جب بھی انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا اجر ایسے ہے کہ جس نے قرآن کی ایک آیت جو ماہ رمضان میں تلاوت ہوتی ہے اس کا اجر یہ ہے کہ باقی دنوں میں گویا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی۔ اور اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں مستحب نماز جو ہے کوئی نافلہ یا جیسے تہجد نماز ہے اسے بجا لاتا ہے تو پروردگار جو ہے اسے جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے۔
اور اگر کوئی واجب نماز ادا کرتا ہے جیسے ہماری روزمرہ کی نمازیں ہیں تو اس کا ثواب ایسے ہے جس طرح اس نے باقی دنوں میں 70 واجبات جو ہیں وہ ادا کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں مجھ پر درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ جو ہے روز محشر اس کا جو ہے وہ میزان یا وہ ترازو جس میں اس کے گناہ تھے اسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے سبق کر دے گا، یعنی اگر وہ بھاری ہو چکا تھا تو وہ ہلکا ہو جائے گا۔ ماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ماہ رمضان ماہ امام زمان بھی کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر 2-3 نقطے ایسے ہیں کہ جن کا ربط امام زمان سے ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہم ہر روز ماہ رمضان میں ایک دعا مانگتے ہیں اور یہ دعا معروف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ادخل علی اہل القبور السرور۔ بڑی مشہور دعا ہے کہ جو ہر روز ہر نماز کے بعد مانگی جاتی ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ دعائے عصر ظہور ہے، اس میں گویا ہم زمانہ ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ یہ جو کہنا کہ پروردگارہ تو اہل قبور کو شاد کر، تو وہ کس زمانے میں اہل قبور شاد ہوں گے؟ وہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف جب ظہور فرمائیں گے ان دنوں تمام اہل قبور بھی شاد ہوں گے۔ یہ ہماری روایات میں آیا ہے کہ جس طرح زمین پر رہنے والے خوشحال ہوں گے اسی طرح قبروں کے اندر جو مردے ہیں وہ بھی خوشحال ہوں گے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ باہر کی خوشیاں اللہم اغن کل فقیر، اے پروردگار ہر فقیر کو غنی کر۔ تو وہ کون سا زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں جب یوسف زہرا کی حکومت بپا ہوگی اس وقت پوری دنیا میں کوئی فقیر نہیں بچے گا۔ کہتے ہیں لوگ زکوٰۃ اور صدقہ لے کر فقیروں کو ڈھونڈیں گے لیکن کہیں فقیر نہیں ملے گا۔ اللہم اشبع کل جائن، پروردگار ہر بھوکے کو سیر کر۔ کس دور میں دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، سب کے شکم سیر ہوں گے، وہ مہدی زہرا کی حکومت کا زمانہ ہوگا۔ اللہم اکسو کل اوریان، پروردگار جس کا وجود بھرنا ہے میں دنیا میں یہ فقر غربت ختم ہوگی اور سب لوگوں کے پاس لباس ہوں گے، وہ امام زمان کے دور حکومت میں ہوں گے۔ اللہم اقض دینا کل مدین، پروردگارہ ہر مقروض کا قرض ادا کر۔ تو یہ کس دور میں ہر مقروض کا قرض ادا ہوگا؟ وہ امام زمان کے دور میں۔ اللہم فرج عن کل مکروب، خدا پروردگارہ خدایا ہر غم زدہ کا غم دور کر۔ کس دور میں دنیا میں کوئی غم زدہ باقی نہیں بچے گا؟ وہ مہدی کا زمانہ ہے۔ اللہم ردا کل غریب، پروردگارہ ہر غریب کو اس کے وطن کی طرف پلٹا۔ کس دور میں سارے بے وطن اپنے وطن میں خوشحال زندگی گزاریں گے اور ضرورت نہیں ہوگی پردیسیوں کی مانند زندگی گزارنے کی؟ وہ مہدی زہرا کا زمانہ ہے۔ اللہم فک کل اسیر، پروردگارہ ہر اسیر کو رہائی بخش۔ کس دور میں مومنین مسلمان اسیروں کو رہائی ملے گی؟ وہ مہدی زہرا کا زمانہ ہے۔ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، پروردگارہ مسلمانوں کے امور کے اندر ہر فساد کو ختم کر، ان کے اندر اصلاح پیدا ہو۔ کس دور میں مسلمانوں میں کاملاً اصلاح پیدا ہوگی اور ان کے اندر اختلاف، لڑائیاں، بغض و کینہ، ایک دوسرے کی تکفیریت، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے فتوے، ایک دوسرے کو آزار و اذیت ختم ہوگا اور واقعی مسلمان اس طرح کے مسلمان ہوں گے جس طرح عصر رسالت کے مسلمان تھے۔ یہ مہدی زہرا کا زمانہ ہے۔ اللہم اشف کل مریض، پروردگارہ ہر بیمار کو شفا دے۔ کس دور میں ہر بیمار کو شفا ملے گی؟ وہ مہدی زہرا کا زمانہ ہے کہ جس دور میں کوئی بیمار ہی نہیں رہے گا۔ اللہم سد فقرنا بغناک، پروردگارہ تو اب تو غنی ہے
تو امیر ہے اور ہم فقیر ہیں، ہمارے فقر کو، ہماری غربت کو اپنی غنا سے دور کر، یہ کس زمانے میں دور ہوگی؟ عصر ظہور ہے۔ اللہم غیر سو حالنا بحسن حالک، پروردگار تو اپنے حسن حال سے ہمارے برے حالوں کو تبدیل کر۔ کس زمانے میں اہل ایمان، اہل اسلام کے حالات تبدیل ہوں گے؟ یہ مہدی زہرا کا زمانہ ہوگا، جب سب کے دلوں سے بغض و کینہ نکل جائے گا، سب متحد اور ہمدل ہوں گے، سب اہل عبادت ہوں گے، اور زمین پر خدا واحد کی عبادت کے علاوہ کچھ نہیں ہو۔ پروردگارا میرا قرض ادا ہو۔ کس دور میں ہمارے قرض ادا ہوں گے؟ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ، اور ہمیں فقر سے، غربت سے، ناداری سے نجات دے۔ کس دور میں دنیا میں کوئی نادار نہیں بچے گا؟ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، خدایا تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ دعائے ظہور ہے۔ اس میں ہم اللہ سے جو چیزیں مانگ رہے ہیں گویا وہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کا ظہور مانگ رہے ہیں، اور اس اعتبار سے ماہ رمضان میں گویا ہر نماز کے بعد دعائے جو ہے دعائے عصر ظہور کی طلب ہے۔ ایک اور دعا جسے ماہ رمضان میں ہر روز ہر رات پڑھنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، اور یہ مفات الجنان میں موجود ہے، دعائے افتتاح۔ یہ دعا جو ہے یہ بھی دعائے امام زمان ہے۔ آپ جب اس دعا کے اندر آگے بڑھتے ہیں تو یہاں سے امام زمان کا ذکر خاص جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ اللہم وصلی علی ولی امرک القائم المؤمل، پروردگارہ تو رحمتیں بھیج، درود بھیج، ولی امر جو تیری طرف سے ہے، اور قائم جس نے قیام کرنا ہے، اور مؤمل کہ جس کی آرزویں ہیں لوگوں کے دلوں میں، والعدل المنتظر وہ جس نے عدل بپا کرنا ہے دنیا میں اور جس کا سب انتظار کر رہے ہیں، وَحُفَّهُ بِمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ جس سے تو نے اپنے مقرب ملائکہ کے ساتھ جو ہے ان کی حمایت کے ساتھ بھیجنا ہے۔ کیونکہ مولا جب ظہور فرمائیں گے تو جس طرح انسانوں کا ایک لشکر مولا کی مدد کرے گا، تو کہتے ہیں 5000 کے قریب ملائکہ بھی ہوں گے جو امام کی نصرت کریں گے، اور یہ وہی ملائکہ ہیں کہ جو جنگ بدر کے وقت اللہ نے نازل کیے تھے اور ابھی تک زمین پر ہیں، اور جب مہدی زہرا ظہور کریں گے تو یہ ملائکہ بھی مولا کی جو ہے وہ مدد کریں گے۔ وَأَيَّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پروردگارہ تو مہدی کی روح قدس کے ساتھ جو ہے وہ حمایت کار، یا رب العالمین، اے جہانوں کے پالنے والے۔ تو دعائے افتتاح میں انسان اپنے امام کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک، پروردگار تو اسے اپنی کتاب قرآن مجید کی طرف دعوت کرنے والا قرار دے، والقائم بدینک، اپنے دین کو قائم کرنے والا، واستخلفہ فی الارض، زمین پر مہدی کو اپنا جانشین بنا، کما استخلفت الذین من قبل، اس طرح اس سے پہلے بھی تو نے جانشین بنایا، داؤد کو بنایا، سلیمان نبی کو بنایا، ہمارے پیغمبر کو بنایا۔ مکن لہو دینہ، اور وہ دین مولا کے لیے مستحکم قرار دے کہ الذی تزیتہ لہو، کہ جسے تو نے اس کے لیے پسند کی، وَأَبْدِلْهُ مِن بَعْدِ خَوْفِ امنا، اور دنیا میں یہ تمام خوف ختم ہو جائیں امام مہدی کے وجود کی برکت سے، سارے خوف امن میں بدل جائیں، اقتصادی خوف، سیاسی خوف، معاشرتی خوف، راستوں کے خوف، یا عبدک لا یشرک بک شیئا، اور تیری ایسی عبادت کرے خالص کہ جس میں پھر کوئی بھی جو ہے وہ شرک نہ کرے، ریاکاری نہ کرے۔ اس کے بعد ہم اپنے مولا کے لیے مزید دعائیں کرتے ہیں، اللہم اعزہ وآزر بہ، یعنی ہم امام زمان کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعائے افتتاح در واقع مولا کے لیے دعا ہے، اور جب اپنی مولا کے لیے ہم اتنے خلوص سے دعا مانگتے ہیں تو کیا خیال ہے امام کی نظر لطف جو ہے وہ ہمیں شامل حال نہیں ہوگی؟ امام کی نگاہ کرم جو ہے وہ ہمیں شامل حال نہیں ہوگی؟ امام ہماری طرف توجہ نہیں فرمائیں گے؟
ہم ان کی نگاہوں میں نہیں آئیں گے، ہم ان کی دعاؤں میں نہیں آئیں گے۔ مولا ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے۔ جب ہم خلوص سے اپنے امام کے لیے دعا کرتے ہیں تو مولا بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم اعزہ، پروردگارہ تو طاقت دے، وَأَعْزِزْ بِهِ، دوسروں پر میرے مولا کو جو ہے وہ دوسروں پر تسلط کی طاقت دے، وَانْصُرْهُ، خدایا مدد کر مہدی کی، وَانْتَصِرْ بِهِ، اور دوسروں کے ذریعے بھی مولا کی مدد کر، وَانْصُرْهُ نَصْرًا عَزِيزًا، خدایا اس طرح مدد کر غلبے والی جس طرح مدد کا حق ہے، وَافْتَحْ لَهُ فَتْحًا يَسِيرًا، اور آسانی سے میرے مولا کو تمام مشکلات پر جو ہے وہ فتح اور کامیابی جو ہے وہ عطا فرما۔ دیکھیں کتنی محبت سے ہم اپنے امام کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وَاجْعَل لَّهُ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اپنی طرف سے میرے مولا کو سلطنت عطا فرما کہ جس میں تیری تمام تر مدد جو ہے وہ میرے مولا کو شامل حال ہو۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے دعا مانگنے والا، اللہم اظہر بہ دینک، پروردگارہ مہدی کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ عطا کر، تمام دنیا کے باطل دین ختم ہو جائے، صرف تیرا ہی دین دنیا میں باقی رہے، بس سنت نبیک، اور تیرے نبی کی سنت دنیا میں جو ہے وہ جاری ہو، حتی لا یستخفی بشیء من الحق، اس انداز سے یہ دین جو ہے وہ ظاہر ہو اور سنت کہ پھر جو ہے وہ کوئی چیز حق میں سے مخفی نہ ہو، اور مخافت احد من الخلق، یعنی اس طریقے سے دین اور سنت پیغمبر ظاہر ہو کہ حق میں سے کوئی چیز اور لوگوں کا دوسروں سے جو خوف ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ مخفی نہ ہو، ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں تاکہ میرے مولا حق کو غلبہ دیں اور لوگوں کا لوگوں سے خوف جو ہے وہ ختم کریں۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اب یہاں ہم سب جو ہیں اس دعا کے اندر اپنے رب سے مشتاقانہ جو ہے وہ دولت کریمہ، مہدی کی دولت کریمہ کی خواہش کرتے ہیں کہ تو عزو بحل اسلام، جس سے اسلام کو عزت ملے گی، و اہلہ، اور اسلام والوں کو عزت ملے گی، وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقِ، جس سے منافقین جو ہے وہ ذلیل ہوں گے، وَأَهْلَهُ، اور نفاق اور منافقت اور منافقین یعنی ان کا نفاق بھی ذلیل ہوگا اور خود منافقین، وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ، پروردگارہ تو ہمیں بھی اس عظیم دولت کریمہ، اس حکومت کریمہ میں دیں الی طاعتک، تیری اطاعت کی طرف، یعنی ہمیں بھی اثر ظہور دکھا، اگر ہم مر جائیں تو ہمیں اٹھا، ہم بھی مہدی کے ساتھ اس عظیم جہاں کو بپا کرنے میں ان کے مددگار بنے، والقادۃ الی سبیلک، ہم بھی تیری راہ کے جو ہیں وہ پیشوا بنے، یعنی آگے آگے بڑھیں تاکہ لوگوں کو چلائیں، لوگ ہمارے ساتھ حرکت کریں امام عظیم الشان کی معیت میں، وَتَرْزُقْنَا بِهَا کرامت الدنیا والآخرہ، پروردگارہ ہمیں اس دور میں جو تو نے دنیا کو عظمت بخشنی ہے اور لوگوں کی جس طرح آخرت سنورنی ہے وہ رزق ہمیں بھی عطا کر، اللہم ما عرفتنا من الحق، پروردگارہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہم تو تیرے اور تیرے ولی کے محتاج ہیں، پروردگارہ ما عرفتنا من الحق فحملنا، یہ جو حق ہے اس کو سیکھنے، تحمل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں طاقت دے، وما قصرنا عنہ فبلغنا، اور جو کچھ بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اور ان کوتاہیوں کو کیسے پورا کریں وہ ہمیں پہنچا، اس کے بعد اسی طرح یہ دعا جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے جس میں انسان جو ہے وہ عصر ظہور کی دعا میں اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتا ہے، تو یہ دعا آگے بڑھاتا ہے کہ اللہم المم بہی شاہسانہ، پروردگارہ ہماری پریشانیوں کو دور کر، ہمیں اکٹھا کر، وش اب بہی،
صد آنا اور امت میں جو ہے وہ ایک وحدت پیدا ہو، برتک بے ہی فتح ہو، کٹھی نہ ہو جائیں، نزدیک ہو جائیں دل، وکسر بہی قلتنا، ہم جو ٹکڑوں میں بٹ کر تھوڑے تھوڑے رہ گئے ہیں، اکٹھے ہو کے کثرت سے نظر آئیں، وعزز بہی ذلتنا، ہماری جو کی وجہ سے ہیں وہ ختم ہو، وَأَغْنِ بِهِ عَائِلِنَا، اور ہمارے گھروں میں بالاخر جو ہے وہ یہ فقر غربت ناداری ختم ہو، ہمیں غنی کر. لیکن اب یہ دعا اسی طرح آگے بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. آخر میں وہ دعا مانگنے والا کہتا ہے کہ وَانْصُرْنَا بِهِ عَلَىٰ عَدُوِّكَ، مہدی کے ذریعے ہمیں طاقت دے، ہمیں نصرت دے کہ ہم تیرے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر جو ہے وہ غلبہ پیدا کریں. اسی طرح آخر میں پھر آگے بڑھتا ہے اس دعا کے اندر، کہتا ہے اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک، پروردگارا اس عصر غیبت میں ہمارا جو درد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تیرے پیغمبر کو نہیں دیکھا، ہم تیرے پیغمبر سے محروم ہیں کہ جس پر درود و رحمت ہو، اور غیبت ولینا، ہمارا جو وقت کا امام ہے اس کی غیبت کا شکوہ کرتے ہیں، ان کے بھی ظہور و حضور سے محروم ہے. وکثرت عدونا، دشمنوں کی کثرت ہے. وقلت عددنا، ہماری تعداد کم ہے. وشدت الفتن بنا، بے پناہ مشکلات، مصیبتیں، آزمائشیں. تظاہر الزمان علینا، ایسے لگتا ہے جیسے دنیا ہم پر غالب آ چکی ہے. محمد والے محمد پہ درود بھیجتے ہیں. وَأَعِنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ بِفَتْحٍ مِّنْكَ تُعَجِّلْهُ، پروردگارہ ان تمام امور میں ہماری مدد فرما اور بہت جلد مدد فرما. تاجیل کی دعا مانگتے ہیں تاکہ مولا کے ذریعے مدد ہوا. بِذُرٍ تَكْشِفُ، اور یہ جو پریشانیاں ہیں یہ دور ہو جائے. وَنَصْرٍ تُعِزُّهُ، اور تیری طرف سے عزت والی مدد ہمیں ملے. وَسُلطان حق تُظْهِرُ، اور سلطان حق، وہ سلطنت حق، وہ حکومت حق جو ہے اسے تو ظاہر کر. وَرَحْمَةٍ مِّنْكَ، اور یہ تیری طرف سے ہم پہ رحمت ہے. تو جللنا، اس کے ذریعے جو ہے یہ ہماری ساری مشکلیں دور ہوں اور ہمیں عزتیں ملیں، اور یہ رحمت تیری جلوہ گر ہو ہم پر. وعافیت منکا، ہمیں عافیت حاصل ہو. لباس عافیت جو ہے وہ طلب سنا ہمیں پہنا تاکہ ان مشکلوں سے نکلے. برحمت کا یا ارحم الراحمین. اب آپ دیکھیں بارہا اس کے اندر مولا کے ظہور کی دعا ہے، زمانہ غیبت کے شکوے ہیں، موجودہ دور میں درد و رنج کو منتظر بیان کرتا ہے، اور پھر بار بار اپنے ولی کے ظہور کی دعا مانگتا ہے اور ولی کے لیے دعا مانگتا ہے. اس دعا کے اندر کتنا زیادہ جو ہے وہ ایکس کروں گا کہ ماہ رمضان کے اندر دو چیزوں سے اپنا قرب بڑھائیں. ایک پروردگار سے تاکہ حقیقی معنوں میں ہمیں عبودیت حاصل ہو، ہمارے گناہ جو ہیں وہ بخشے جائیں اور ہم اپنی اصلاح کریں، اور مقام تقوی اپنے لیے مانگیں. اور دوسرا جو ہے زمانے کے ولی کے قریب ہوں تاکہ ان کی اطاعت حاصل ہو، ان کے یاران اور ناصران میں سے قرار پائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ دعائے افتتاح جو ہے وہ ہر روز خلوص دل سے پڑھی جائے، اور وہ جو دعا ہے اللہم ادخل والا، اس کو بھی مولا شب قدر جو ہے وہ ضرور جانیں، چونکہ ہمارا امام بھی شب قدر کو جاگ رہے ہیں. اور شب قدر ایک اہم ترین نقطہ ہے مولا امام زمان کے حوالے سے. 3 راتیں جو بیان ہوتی ہیں اپنے رب کے لیے، اپنے مولا کے ہمراہ بیداری کریں، اور قرآن میں، اپنے نوافل میں، اور محمد والے محمد پر درود میں، اور جو اعمال ہیں شب قدر کے وہ انجام دیں. شب قدر یہ وہ شب ہے جس کے بارے میں سورہ قدر میں کیا آتا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. ہمارے ائمہ فرمایا کرتے تھے
کہ ہم مذہب اہل بیت کی حقانیت پر سب سے بڑی دلیل قرآن میں سورہ قدر ہے۔ لوگوں سے پوچھیں، دیگر مکاتب فرقہ والوں سے بے شک پوچھیں کہ عصر رسول میں تو ملائکہ رسول اللہ پہ نازل ہوتے تھے، ان کے بعد یہ ملائکہ کس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کس پہ نازل ہوتے ہیں، کس کے پاس یہ تمام مقدرات، یہ امور، یہ تقدیر کی چیزیں لے کے آتے ہیں، کس کو خبر دیتے ہیں کہ اس امت پر آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ آج یہ سارے ملائکہ امام زمان پہ نازل ہوتے ہیں۔ ہر شب قدر ملائکہ کے میزبان امام زمان ہیں، ان کی خدمت میں ان کی امت کے اعمال اور اس اعمال کے نتیجے میں اللہ نے جو ہماری تقدیر بنانی ہے وہ ان کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں ماہ رمضان سے پہلے تیاری کریں صدق دل سے اپنی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ طائب ہوں، اور اگر پھر بھی کوئی گناہ رہ گئے تو ماہ رمضان کے ہر دن میں اللہ سے توبہ کا خیرات کریں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے گناہوں کو جلائیں گی اور بخشش کا باعث بنیں گی۔ بے کسوں کی اگر مدد کر سکتے ہیں کریں، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں، اگر مال نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، محمد وآل محمد پر درود بھیجیں، استغفار کی تسبیحیں کریں، نوافل پڑھیں، تہجد، تاکہ ہمارا اندر باطن کی آلودگیاں دور ہوں، واقعاً ہم اپنے دل و جان سے جو ہے وہ پاکیزگی کو حاصل کریں۔ منتظر کا سب سے پہلا وظیفہ اندرونی پاکیزگی ہے۔ کسی نے امام صادق